بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خاور ندیم لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فاسد میں کام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ جتنی بھی آن لائن ایپس ہیں یا پھر ویب سائٹس ہیں، جب بھی کوئی بھائی مسئلہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں سے پیسہ لے کر کس جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کس طرح نفع یہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اگر وہ کمپنی اس طریقہ کار پہ عمل نہیں کرتی، جس طرح کہ ایک ایپس ابھی حالیہ ہی دنوں میں بند ہوئی ہے IDA، اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میرے چینل پہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، اس سے بچیں۔ بہرحال جن کی قسمت میں ان سے نفع لینا مقصود تھا، یعنی رقم ڈوبنی ان کی مقصود تھی، انہوں نے اس سے لطف اٹھایا اور پھر وہ پیسے ڈوب گئے۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، لوگوں کے پیسے ہی لوگوں کو دیے ہیں۔ یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ کسی سے لیا ہے تو 20,000 لوگوں نے تقسیم کر دیا، 80,000 روپیہ اپنے پاس رکھا، اور جو انہوں نے اپنی اس ایپ کے اوپر بتایا تھا کہ ہم اس طرح انویسٹ کرتے ہیں، اس طرح وہ سبھی جھوٹ تھا۔ دیکھیں، جس طرح وہ بتاتے ہیں اسی طرح ہم اس پر ہی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اسی طرح فاسد کے بارے میں آپ نے سوال کیا، یہ بھی جو ہے وہ 3 طریقوں سے جو انویسٹر ہیں ان کو نفع دیتی ہیں، لیکن ایک ملٹی کمپنی انہوں نے شو کروائی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے فوڈ سپلیمنٹ ہے، اس کو آپ خریدیں گے، خرید کر آپ اپنے نیچے 3 ممبر بنائیں گے، وہ 3 جو ہیں پھر آگے 3 بنائیں گے، اس طرح وہ تقسیم ہوتی نیچے بہت سارا ممبران کا جال بچھ جائے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ مثلا ایک ممبر سے 35,000 روپیہ لیں گے یا 30,000 روپیہ لیں گے، تو اس میں سے 5,000 روپیہ جو ہے جو اس کو انوائٹ کر رہا ہے اس کو بیچ دیں گے، باقی 30,000 روپیہ خود کھا جائیں گے۔ اسی طرح پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، پھر اگلا جو ہے اس طرح لوگوں کو ایک دھوکہ دہی، لوگوں کو ایک فریب کاری کا ایک جھانسا دے کر لوگوں سے رقم پٹورتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کمپنی اپنے آپ کو مالی پوزیشن میں مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اب ہٹ چکی ہے، پیسہ ہمارے پاس بہت آ چکا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی کمپنیز، کئی ایپس جو ہیں اسی طرح لوگوں کو پیسے کھا چکی ہیں۔ دیکھیں، پیسہ اگر رزق حلال سے کمایا ہے تو رزق حلال کے ذریعے اس کا نفع حاصل کریں۔ اس کا طریقہ کار جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجارت میں ہے، تجارت آپ کریں، اور تجارت میں آپ کو جو نفع ہوگا اس میں تسکین بھی ہوگی، اس میں آپ کو اطمینان بھی ہوگا۔ لیکن آپ اس طرح کی ایپس میں جاتے ہیں، پھر علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ صورتحال جائز بھی ہے یا نہیں، تو پھر علماء جو ہیں اس پر تحقیق کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کا جو پیسے انویسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اسلام کے شرعی اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ سبھی کچھ بتانے کے باوجود لوگ جو ہیں پھر اس میں پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالیہ آپ نے دیکھا کہ IDA ایپ ہے، پھر ایک میں نے جاوا آئی ایپ کے متعلق بھی بڑی تفصیل بیان کی تھی، اس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح فراڈی لوگوں سے ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ تحقیق کیا کریں، اپنے علماء کرام سے پوچھا کریں کہ یہ جتنے بھی سسٹم نظام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ حلال بھی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ حلال نہیں ہے تو خدا نہ وہ رستہ اختیار نہ کریں جو حرام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ مال، یہ تو صرف ایک آنے جانے والی بات ہے۔ اپنے عمل خراب کرنے سے جو ہے وہ بچیں۔ خدا تعالیٰ نے بڑی محدود قسم کی زندگی دی ہے اور اس میں بہت سارا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کو جو ہے وہ تجارت کے ذریعے بڑھاؤ، اپنے مال کو اگر عزت دینی ہے تو تجارت کے ذریعے دو۔ تو اس کا طریقہ کار تجارت ہے۔
آپ تجارت کریں، اپنا مال جو ہے کسی کو انویسٹ کروائیں، اسے کہیں کہ یہ میں پیسے دیتا ہوں، آپ کاروبار کریں، جو بھی نفع ہوگا آدھا آدھا بالکل ٹھیک ہے، آپ شرن کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے بھائی پوچھا ہے فارسیج کے بارے میں، تو میں تو یہی، جس طرح پہلی ایپس کے بارے میں میرا یہی تھا اسلامی اصولوں کے مطابق کہ وہ اس میں کام کرنا جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح میرا فتویٰ یہی ہے کہ اس ایپ کے اندر، اس کمپنی کے اندر بھی کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں ایک درس نظامی کر رہا تھا، تو اس وقت میں جب مدرسے میں آتا تھا تو رستے میں ایک بہت ہی عالی شان قسم کا ایک کمپنی تھی چائنا کی، اس نے جو ہے ایک اس طرح ہی کا جیسا فارسیج کے قواعد و ضوابط ہیں اسی کے مطابق انہوں نے بھی اپنا بنایا ہوا تھا، باہر بڑی خوبصورت تصویریں لگائی ہوئی تھیں اور بڑے بڑے انعامات کا اس میں لکھا ہوا تھا، اور بیرون ملک رہائشیں تک دی ہوئی تھیں، بحری جہاز تک وہ دے رہے تھے۔ تو لوگوں کو ورگلانے کے لیے انہوں نے ہر جال جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، تو بہت سادہ لوگ انسان جو ہیں وہ اپنے مال میں بہتری لانے کے لیے، اپنے مال کو دگنا کرنے کے لیے اس طرح کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو پھنسنے سے پہلے میرے بھائی اپنے کسی قریبی دارالافتاء میں جا کر اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ دیکھ لیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی اصولوں کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔